السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج مارچ کی 6 تاریخ ہے اور سوموار کا روز ہے۔ آج کے پروگرام میں جو یوکرائن میں تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں مختصراً بات کی جائے گی۔ روس کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے جس کا نام ہے RIA نووستی۔ اس خبر رساں ایجنسی کے مطابق روس نے دنیا بھر میں امریکن طاقت کے خاتمہ کے لیے اپنی ایک نیول ملٹری اسٹریٹجی تیار کی ہے، اور اس اسٹریٹجی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نیوکلیئر ہتھیاروں یعنی ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے گا۔ اور روس نے یہ تیاری جو کی ہے اس کی ایک وجہ بنی ہے کہ ایک رپورٹ ہے جو کہ لیک ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق امریکہ نے روس کو شکست فاش دینے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے، اور یہ منصوبہ بندی امریکہ نے اس لیے کی ہے کہ جو امریکہ کی اس وقت کی سپر پاور کی حیثیت ہے پوری دنیا میں، اس کو روس کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب یہ جو روس کی نئی نیول اسٹریٹجی ہے جس میں ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کرنے کی بات کی ہے، اس اسٹریٹجی کے مطابق اگر روس کے ایٹمی میزائل سسٹم کو امریکہ تباہ بھی کر دیتا ہے تو بھی امریکہ پر سیکنڈ سٹرائک کرنے کے لیے روس کے پاس ایک ایسی اسٹریٹجک فورس موجود ہوگی جو کہ امریکہ کو اس حملے کا سبق سکھا دے گی۔ اب یہ جو اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے اس وجہ سے مزید خراب ہو گئی، کیونکہ اگر آپ جو تازہ حالات ہیں ان کا جائزہ لیتے رہتے ہوں یا اس سے آگاہی حاصل کرتے رہتے ہوں، تو حال ہی میں روس نے امریکہ کے ساتھ نیو اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی انہوں نے دونوں ملکوں نے آپس میں کی ہوئی تھی، جس کے تحت یہ نئے جو اسٹریٹجک آرمز جو ہیں وہ نہیں بنا رہے تھے، تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی روس نے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس وقت روس اور امریکہ کے پاس جو دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ سب سے زیادہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان دو ممالک کے پاس ہیں۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق جو روس نے اپنی یہ نیوکلیئر اسٹرائک کے لیے جو ابھی بات کی ہے کہ اپنی نیول اسٹریٹجی بنائی ہے، تو اس کے لیے جو ریہرسل کرتے ہیں یا جو تجربہ حاصل کرتے ہیں اس کو ملٹری ٹرمینالوجی میں وار گیمنگ کہتے ہیں، تو وہ وار گیمنگ روس نے شروع کر دی ہے، کیونکہ روسی خفیہ ایجنسیوں کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ امریکہ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کے مطابق وہ اس وقت روس کے جو 70% میزائل کیپیبلٹی ہے اس کو فرسٹ اسٹرائک کے ذریعے وہ تباہ کرنا جا رہا ہے۔ اس طرح کا اس نے منصوبہ بنایا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ چیز بھی لیک ہوئی ہے کہ اگر اس فرسٹ اسٹرائک کے نتیجہ میں جس میں روس کے 70% میزائل جو ہیں وہ ایٹمی میزائل تباہ کر دیے جائیں، تو ظاہر ہے جیسے اب روس نے بھی یہ نیول اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ نے اپنے منصوبے میں اس چیز کو بھی شامل کیا ہے کہ فرسٹ اسٹرائک جس میں روس کے 70% میزائل تباہ کرنے کا پروگرام ہے، اگر اس کے ریئیکشن میں روس امریکہ پر حملہ کرتا ہے اپنے جو باقی رہ جانے والے یا جس طرح کی یہ ایک سیپریٹ اسٹریٹجی بن رہی ہے یا اسٹرائک فورس بن رہی ہے، تو اس میں امریکی منصوبہ کے مطابق اس کے پاس اس وقت جو گلوبل میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، امریکہ نے اس کا توڑ نکال لیا ہے کہ اس نے روس کی اس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی یا جو روس فائر کرے گا ان میزائلوں کو اپنے گلوبل میزائل ڈیفنس سسٹم سے ان سب کو ناکارہ کر دے گا۔ اور ساتھ ہی اس سے جو لیکیج ہوئی ہے امریکن منصوبہ بندی کی، اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اگر رشیا کے 70% اسٹریٹجک ایسٹس پہلی اسٹرائک میں امریکہ تباہ کر دیتا ہے،
تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو روسی فیڈریشن ہے وہ اس کا تیا پنچا ساتھ ہی ہو جائے گا۔ اب جو روس کے نیوکلیئر معاملات کے ماہر ہیں، ایک ایوان کونوویلاف، انہوں نے ایک ریڈیو سپوٹنک اس پہ بات کرتے ہوئے روسی صدر کو مشورہ دیا ہے کہ تم یہ جو پلاننگ کر رہے ہو، یہ جو اسٹریٹجی بنا رہے ہو نیول کی اور ایٹمی جو استعمال کرنا چاہتے ہو ہتھیار، تو اس میں نہ صرف امریکہ کو ٹارگٹ مت کرو بلکہ اس کے جو اتحادی ہیں ان کے بارے میں بھی اس پلاننگ میں کچھ ڈالو۔ اور اس نے یہ آرگومنٹ اس لیے دیا ہے کہ امریکہ اتنی دور بیٹھ کے ڈائریکٹ سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو لازمی اس کو اتحادیوں کی مدد درکار ہوگی، اور اس نے اگر روس کے 70% ایسٹس پر یہ حملہ کرنا اور اس کو نکارہ بنانا ہے تو لازمی وہ یہاں پہ جو اس کے ناٹو کے اتحادی ہیں ان سے وہ مدد لے گا۔ تو اس لیے اگر روس سیکنڈ سٹرائک کی پلاننگ کر بھی رہا ہے تو اس میں صرف امریکن ٹارگٹس نہ رکھے بلکہ جو اس کے اتحادی ممالک ہیں ان کے ٹارگٹس کو بھی یا ان ممالک کو بھی اس منصوبہ بندی میں شامل کیا جائے اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے۔ اب اگر جیسے پہلے کہا ہے، اگر کچھ ناظرین جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز یا یہ جو اس علاقے میں جنگ جاری ہے اس کو باقاعدگی سے سنتے ہوں اور انالیسس کرتے ہوں، تو ابھی جب یہ اینیورسری ہوئی تھی روس اور یوکرین جنگ کی، تو اس موقع پر جو روس کے صدر پوتین صاحب ہیں انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس چیز کا اشارہ دے دیا تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ روس کو اسٹریٹجیکلی شکست دے کر ہمارے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس ٹریٹی سے جو ریڈکشن ٹریٹی تھی آرم اسٹریٹجی کی، اس سے جو علیحدگی روس نے یک طرفہ کی ہے، تو اس کا انہوں نے یہ جواز دیا تھا کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کے مخالفین جو ہے روس کے اسٹریٹجک ایسٹس کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تاکہ وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹلی خود منصوبہ بنا سکیں کہ اس نئی آفت سے انہوں نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ اب ناظرین، یہ تو اس وقت جو تازہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ اسٹریٹجک ہتھیاروں کے میدان میں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی صورتحال ہے وہ بھی امریکہ کے لیے نا، جو اس وقت یوکرین میں جنگ جاری ہے، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑی درد سری بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ جو تازہ نقشہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں جو امریکن خبر رساں ایجنسی ہیں ان کے مطابق پچھلے 8 ماہ میں، اس سے پہلے یہ ہوتا رہا لیکن پچھلے 8 ماہ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ روس یوکرین کے ایک مکمل شہر پر قبضہ کرنے والا ہے، اور یہ شہر ہے باخموٹ۔ ایک پہلے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی مختصراً۔ یہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت ہی اہم شہر ہے، اور خبروں کے مطابق 90% آلریڈی اس پہ روس کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس کی جو آبادی ہے اس کا بھی انخلاء ہو چکا ہے۔ چند 2-3 ہزار لوگ رہ گئے ہیں 90,000 میں سے، باقی سب جا چکے ہیں۔ اور اس کا جو سپلائی دینے والا اس شہر کو ایک ہی پول تھا، وہ بھی کل رشینز نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اور اس شہر کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ امریکہ اور ناٹو اتحادیوں اور یوکرین کا یہ خیال ہے کہ اگر روس اس شہر پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو باقی جو یوکرین ہے وہاں پہ جانے کے لیے ایک ایزی رن مل جائے گا۔ تو اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو امریکن یا ناٹو اتحادی، ان کے جو جرنیل ہیں، جو تجربہ کار ہیں یا جو اس معاملے میں پوری طرح ملوث ہیں، انہوں نے یوکرین کی افواج کے کمانڈرز کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نا ٹیکٹیکل انخلاء کر لیں اس شہر سے اور نکل جائیں، مزید اپنی فوجوں کو یا مزید نقصان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ شاید اگلے چند گھنٹوں یا 1-2 دن میں یہ جو ہے شہر وہ یوکرین کی فوجیں خالی کر دیں گی اور اس پر روس کا مکمل قبضہ ہو۔ یہ ہے ایک طرف زمینی صورتحال اور ایک طرف جو یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب جو یوکرین میں ہے وہ گولہ بارود اور ہتھیاروں کی بھی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس یہ چاہے آہستہ آہستہ ہی کر رہا ہے وہاں پہ، بہرحال وہ ٹیریٹری یا جو زمین ہے وہ فتح کرتا جا رہا ہے،
تو امریکہ یا اس کے اتحادی اس چیز کو کب تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اب دونوں بڑی طاقتوں کے اس ایریے میں اسٹریٹجک مفادات ہیں، اور کوئی بھی جو ہے نا وہ امن کی طرف یا مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آنا چاہ رہا، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ دوسرے کو جو نیچا دکھانا ہے وہ جنگ و جدل کے ذریعے ہی نیچا دکھانا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنی بالادستی قائم کرنی ہے۔ اب جو امریکہ کے منصوبہ ساز ہیں، جو منصوبے بناتے ہیں، وہ اس چیز پہ متفق نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو کنونشنل وار ہے اس میں روس کو بہرحال شکست دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرمی میں کہا جاتا ہے یا ملٹری ٹرمینالوجی میں کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گنز ناٹ دی گنز وچ میٹرز۔ ٹھیک ہے، آپ سارا کچھ جیٹ فائٹر بھی دے دیں گے، آپ لیپر ٹانک بھی دے دیں گے، M1 ٹینک بھی دے دیں گے، بڑے ماڈرن ہتھیار بھی دے دیں گے، گولہ بارود بھی دے دیں گے، اور چلائے گا کون؟ جہاز اڑائے گا کون؟ ٹینکوں میں کون لڑے گا؟ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہے مین پاور۔ یوکرائن میں بہرحال اس کی کمی ہے، آپ کتنے جو بندے ہیں وہ کھپا سکتے ہیں، اور روس میں تو بہرحال بہت زیادہ فوج ہے، اور وہ تو ایک دفعہ میں 3-3 لاکھ جو ہے وہ ریزروسٹ کٹے کر کے تو میدان جنگ میں جھونک دیتے ہیں، ان کو افرادی قوت کی کمی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو کنونشنل وار ہے، جو یہ وار آف اٹریشن یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس میں امریکی منصوبہ سازی کرنے والوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لمبی جنگ ہم روس سے نہیں جیت سکیں گے، اور اب ان کے پاس صرف جو آپشن ہے وہ یہی رہ گئی ہے کہ ایٹمی آپشن کو استعمال کیا جائے، اور جیسے شروع میں بتایا ہے جو ابھی منصوبہ لیک ہوا ہے اس میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی انہی کے پاس رہے، اور اگر وہ فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی میں رشیا کے 70% ایٹمی اثاثے تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر ان پر حملہ کیا جاتا ہے یا اس کے اتحادیوں پر جو باقی 30% رہ جاتے ہیں، تو ان کو اپنے وہ گلوبل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اگر وہ ناکارہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف روس جو ہے وہ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ان کو علم ہو رہی ہیں، یہ چیزیں لیک ہو رہی ہیں، اور روس بھی ایک طرف تو اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کو بہرحال وہ سامنے رکھے ہوئے ہے کہ اس نے سبق ضرور سکھانا ہے، لیکن دوسری طرف اگر زمینی صورتحال بھی کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ روس کو یا روس کے صدر سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ تو فرسٹ اسٹرائک روس بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا بات ساری اب زمینی حالات پہ اور وقت پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، دونوں طرف جو ہے وہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، کوئی حتمی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کب یہ اپنی دوسری آپشن استعمال کریں گے، کیونکہ جو وار سچویشن ہوتی ہے وہ دن بدن چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور جو یہ وار انالیسز کرنے والے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ دونوں طرف جو فرسٹریشن ہے وہ اپنے انتہا تک پہنچ رہی ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کس وقت کس طرف سے ایٹمی آپشن کا جو ہے وہ استعمال شروع ہو جائے۔